بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں خدا کی جو تمام جہانوں کا رب اور ہمارا تمہارا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ آج عید الفطر کا دن ہے۔ ماہ رمضان خیر خیریت سے گزر گیا۔ امید ہے ہمارے سارے بہن بھائی مسلمانوں نے روزے رکھے ہوں گے، اور آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتے کو ناجس کیوں کہا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق اور پتلا بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے ملائکوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جب سارے ملائک سجدے میں گر پڑے تو مردود شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اسی نے غرور میں آ کر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اوپر تھوک دیا۔ اس تھوک پیٹ پر گری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس تھوک کو جلدی صاف کرو۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ تھوک والی جگہ مٹی صاف کی تو ہماری یہ ناف بن گئی۔ یہ جو ناف ہے اسی سے ہی کتے کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ناف سے۔ تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایسی بات نہیں لکھی ہوئی، لیکن ایک کتاب ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی بک کا مجھے نام کتاب کا یاد نہیں آ رہا، لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تب جا کے کتے کی تخلیق ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی زوجہ کے وہاں ٹھہرے تھے ایک دن۔ یہ بات صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں میں ہے۔ تو رات کو حضرت جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رات کو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات حضرت جبریل علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے کتے کا بلہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، اس کتے کے بلے کو اٹھا کر باہر پھینکا اور اس جگہ پر پانی چھڑک دیا۔ تو دوسری رات حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ آؤ گے۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بلہ تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، نہ ہی حضرت جبریل علیہ السلام آتا ہے۔ اور دوسری بات، جو بندے شکار کے لیے کتے کو پالتے ہیں یا اپنی حفاظت کے لیے پالتے ہیں تو وہ یہ بات ضرور سن لیں کہ ہر روز اسی کی 2 نیکیاں کم ہوتی ہیں جو بندہ کتا پالتا ہے یا رکھتا ہے۔ تو اسی طرح کتے کی تخلیق ہوئی، اور کتا جس برتن میں اگر کوئی چیز کھا لے تو وہ برتن کم سے کم 7 دفعہ دھو کر پھر صابن یا مٹی سے دھویا جاتا۔ ویسے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز پلیت یا غلیظ ہوتی ہے تو اس کو 3 دفعہ دھو تو پھر وہ صاف ہو جاتی ہے، لیکن کتے کے کھانے کی وجہ سے وہ چیز 7 دفعہ دھونی پڑتی ہے۔ لیکن آج سائنسدان بھی ان پہ سرچ کر چکے ہیں کہ کتے کا لعاب اتنے گندے بیکٹیریا سے بھرپور ہوتا ہے جس کی وجہ سے کافی بیماریاں ہونے کی اندیشہ بندے کو لگ جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی اگر کتا پالیں
تو گھر سے باہر رکھیں. اگر گھر میں آپ رکھیں گے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور آپ کی رزق میں کافی بدتری آئے گی. اور دوسری بات، اگر کتے کی 10 چیزیں اگر انسان اپنا لے تو وہ ولی بن جائے گا. وہ کون سی 10 چیزیں ہیں؟ کتے کو اگر کوئی بھی چیز ڈال دو تو وہ چپ چاپ کھاتا ہے. اور دوسری بات، وہ رات کو کم سوتا ہے. اور تیسری بات، اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے. اور چوتھی بات، اگر مالک اس کو مارے، کتنا بھی پیٹے، پھر بھی اگر اس کو بلائے وہ آ جاتا ہے. اگر اسی کے مالک کے اوپر کوئی چیز کی بھی خطرہ یا کوئی ڈر محسوس ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی جان دیتا ہے. اسی طرح بہت سارے کتے کے نسخے بھی ہیں، اگر وہ انسان ذات اپنا لے تو وہ ولی بن جائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ.